بیرسٹر صلاح الدین صاحب اس کا مطلب ہے ہم اب باقاعدہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا، کوئی کسی قسم کی روک ٹوک، کسی قسم کا آئین قانون لاگو نہیں ہوتا اگر معاملات فوجی لیڈرشپ کے ہوں اور معاملات عدالتی لیڈرشپ کے ہوں اور معاملات عوام کے حقوق کی پامالی کے ہوں، تو کسی قسم کا کوئی قانون اور آئین جو ہے ان معاملات پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اور آپ نے بھی ایک پوری فہرست جسٹس نسیم حسن شاہ سے سنائی اور آج تک کے معاملات ہمارے سامنے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھی۔ اس کا مطلب ہے یہ ہمارا مقدر بن گیا ہے اس قوم کا۔ دیکھیں کامران صاحب، مسئلہ ایک یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں چاہے فوج ہو یا ہماری عدلیہ ہو، کہ یہ جو معاملات ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ یا اپنی کم سے کم ریپوٹیشن، اپنی ساکھ بچانے کا سلسلہ اگر شروع کرنا ہے تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں جن کا آج جب یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں، یہ ہم کوئی 50 سال پرانی، ہم کوئی ایوب خان کے دور کی باتیں نہیں کر رہے، یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے 1 2 3 4 5 سال میں ہوئی ہیں، اور بہت سارے جو فریقین ہیں اس میں صرف ایک ثاقب نثار اور فیض حمید اور باجوہ صاحب تو نہیں ہیں، چاہے آپ ہماری عسکری قیادت کو دیکھیں یا ہماری عدلیہ کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اگر تو اس معاملے کی واقعتاً کسی قسم کی تحقیقات کرنی ہے اور ایک کم سے کم ایک ریپوٹیشنل ہارم اوائڈ کرنا ہے تو سب ججز کو، سب جرنیلوں کو ساتھ مل کے ایک کلیکٹیو ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ یہ کسی ایک آدھ آدمی کی سیاستدانوں کو کیوں فارغ کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ سیاستدانوں کو کیوں فارغ کر رہے ہیں آپ؟ بینیفیشریز تو سیاستدان بھی رہے ہیں۔ میں سیاستدانوں کو تو صرف اس لیے کیونکہ دیکھیں سیاستدان کو تو آپ بھی لان تان کرتے ہیں، ہم بھی لان تان کرتے ہیں، کسی دور میں کوئی جیل میں ہوتا ہے تو کسی دور میں کوئی جیل میں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ 2 ادارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی سے استثناء دیا ہوا ہے۔ آپ بے شک فار ایگزامپل نیب کے قانون کی بات ہو رہی تھی، آپ نیب کے قانون میں دیکھیں، آپ کی فوجی جو قیادت ہے، آپ کے فوجی افسران ہیں، ان کو استثناء نیب آرڈیننس میں خود ملا، مشرف صاحب نے دیا۔ اس کے بعد جب کیس سپریم کورٹ میں گیا اسفندیار ولی کا، تو اس میں سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے افواج پاکستان کو تو آپ استثناء دے دیں، مگر آپ پاکستان کی عدلیہ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے زمرے سے نکال دیں۔ تو ان اداروں پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر یہ ادارے صاف ہو جائیں تو ہماری جو سیاستدان ہیں وہ خود سے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی فوج اور اپنی عدلیہ کو یوز کرتے ہیں، کبھی ایک سیاستدان کو اوپر کرتے ہیں، کبھی دوسرے سیاستدان کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو ہماری سیاست بھی پاک اور صاف ہو جائے۔ تو آگے کا کوئی سفر ہے رشید رضوی صاحب؟ آپ فرمائیے گا کہ آگے کا کوئی سفر ہے؟ بار بار ہم اپنے کم از کم 10 12 15 سال سے سن رہے ہیں کہ چلیں، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی یہ کہتی ہوئی شہید ہو گئی تھی کہ بھائی ایک ٹروتھ اور ریکنسلیشن کمیشن بنا لو، ایک جیسا کہ دنیا میں کیا گیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں، اور پھر ہم اس کو گاڑ دیں۔ یہ جو ہم اس افسوسناک شرمناک کہانی سن رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو 2 وکیلوں نے فیصلہ لکھ کر دیا کہ آپ یہ کر دیں آرمی چیف کی مداخلت پر، اور انہوں نے وہ فیصلہ جاری کر دیا۔ اب ثاقب نثار صاحب خیر اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن جس طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں آپ ذرا اس کا وزن تو دیکھیں، اور اس کے بعد تو یہ فرمائیے کہ اب ہم ان چیزوں کو کہیں گاڑ سکتے ہیں اور پھر ایک نئے سفر کا آغاز کریں، پاکستان کو ایک نیا جنم دیں؟ یہ ٹروتھ اور ریکنسلیشن کمیشن ٹائپ کی چیزیں جو ہیں، یہ سیاستدان، یہ عدالتیں، یہ عدلیہ مقننہ، یہ سب مل کے فوج اس معاملے کو گاڑیں اور پھر ایک نئے پاکستان کو جنم دیں، اور اس کی کوئی میکانزم اویلیبل ہے؟ یہ بہت ہی سخت سوال ہے کامران صاحب۔ میں سمجھتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنانا آسان ہے، لیکن کیا ہم لوگوں میں اتنا جگر گردہ ہے کہ ہم آ کے کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ کہہ تو رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے غلطی ہے، وہ تو فخر سے بتا رہے کہ ہم نے یہ کیا۔
سیاستدان فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے ہم نے یہ کروایا، یہ ہوا. جج فخر سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے فلاں جنرل صاحب نے جو ہے یہ فیصلہ لکھوا دیا. کوئی جج آ کے کہے گا یہ کہ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سے یہ فیصلہ لکھا ہے، ہمیں اس سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم ریگریٹس کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرے گا. وہ ساؤتھ افریکنز کی ڈیفرنٹ جین تھی، پاکستانیوں کی ڈیفرنٹ جینز ہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگوں میں اتنی جرأت اور اخلاقی اتنا طاقت ہوگی کہ جا کے یہ کہہ دیں کہ ہم نے یہ غلطی کی، ہم نے یہاں انٹرفیرنس کیا، ہم نے یہ رشوت لی، ہم نے یہ کام کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹیمپٹ کیا جائے، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے کیا سچ کوئی بولنے راستہ بن والے سکتا ہیں. ہے ہم لوگ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، جو ایک نظریات اپنے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آگے کا کوئی راستہ بن سکتا ہے کہ اس ماضی کو ہم گاڑیں اور کسی نئے ایک تہذیب یافتہ یا ایک عام سویلائز کنٹری کی طرح سے آگے بڑھے؟ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں یہاں ریکنسیلیشن کا معاملہ نہیں چلے گا. مسئلہ یہ ہے جب تک سزا اور جزا کا عمل سامنے نہیں آئے گا تب تک ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے. اگر پرویز مشرف صاحب کو آئین شکنی کی سزا ملتی تو آج آپ کو قمر جاوید باجوہ یا فیض حمید کے جو کرتوت ہیں وہ آپ کو سننے میں نہیں مل رہے ہوتے. آپ کو جب تک آپ اپنی کوئی ایک آدھ کسی جج کو مثال بنا کے آپ اس کے خلاف فیصلہ کوئی سزا نہیں دیں گے تب تک آئندہ آنے والے ججز بھی سبق نہیں سیکھیں گے. باتیں یہ ورنہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ہوتی رہیں گی، اعتراف جرم ہوتے رہیں گے، مگر معاملہ آگے نہیں چلے گا. جب ایک بار اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع ہوگا ان اداروں میں بھی تب ہم اپنی غلطیوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. کاش ایسا ہو پائے.